سورہ احقاف آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کر رہے تھے اور لوگوں کو وحی سنا رہے تھے تو جنات کا بھی گزر ہوا، اور انہوں نے اپنے جناتوں سے کہا کہ خاموش رہو، غور سے سنو۔ اور جب کوئی غور سے سنتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے انسانوں سے بھی کہ اللہ انہیں ضرور ہدایت اور سمجھ اور سوچ اور نصیب فرمائیں گے، جو سمجھ کر سمجھنے کے لیے خاموش رہتا ہے۔ ہم لوگ صرف عزت دینے کے لیے جب کوئی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو ہم نے صرف ایٹیکیٹ وائز ہم نے خاموش رہنا سیکھا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جناتوں نے سمجھنے کے لیے خاموشی اختیار کی، اور پھر اللہ بتا رہے ہیں، کوئی اور نہیں بتا رہا، اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن کر لوٹے، اور انہوں نے باقاعدہ اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد آئی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو تصدیق کر رہی ہے، اور بالکل وہی بات بتا رہی ہے جو توریت اور انجیل میں درج ہے، سیدھا راستہ بتا رہی ہے۔ اور آیت نمبر 31 میں وہ کہتے ہیں یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، قبول کر لو، جواب دو، رسپونڈ کرو داعی اللہ کو، جو اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہے۔ اللہ کے بلانے والے کو جواب دو، یعنی اللہ کی باتوں پر عمل کرو۔ دیکھیں، ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ وہ جنات بھی ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹے، قرآن جسٹ سننے اور سمجھنے اور تصدیق کرنے کے بعد۔ ہم نے اس پر کہا تھا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کون سے علوم حاصل کرنا ضروری ہے، جو کہ اللہ کی کتاب اتنا واضح اور ایزی بیان دے رہی ہے۔ تو ادھر ہم نے وہ ساری باتیں کی۔ اس وقت ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کی طرف اگر فوکس کریں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف جو پکار رہا ہے اس کی باتوں کو قبول کرو، یعنی آپ دیکھیں اطیع اللہ تو ہے، اللہ کی بات کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے وہ فقط قرآن ہے۔ آپ دیکھ لیں، پورے قرآن سے دیکھ لیں، بڑے سے بڑے علماء سے مدد حاصل کر لیں، بڑے سے بڑے عربی دان سے مدد حاصل کر لیں، کہ جب بھی کوئی دو کا ذکر آتا ہے تو قرآن تثنیہ کا گرامر دیتا ہے۔ آپ کسی بڑے سے بڑے عالم سے بھی پوچھ لیں کہ آسمان زمین کی بات آئے گی تو تثنیہ کا صیغہ ہوگا، یعنی دو کی گرامر ہوگی۔ آدم اور اس کے جوڑے کا قصہ آئے گا تو دو کی گرامر ہوگی، اور بھی بہت ساری اگزامپلز ہیں۔ جب بھی کسی دو کا ذکر آئے گا تو دو کی گرامر چلے گی، لیکن آپ ادھر غور کریں کہ جب کبھی پورے قرآن سے نکال کر دیکھ لیں کہ جب اطیع اللہ و اطیع الرسول کی بات ہوگی تو گرامر ایک کی چلے گی، یعنی اطیع اللہ و اطیع الرسول ایک ہی اطاعت کو کہتے ہیں، اور وہ ہے انزل اللہ، وہ ہے اتباع وحی، نہ کوئی وحی کی کوئی دو شکلیں ہیں۔ اللہ کی کتاب ایک ہی ہے جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں، جس کی آپ اپنے بچوں کی آمین کرواتے ہیں، اور اللہ کی وحی فقط قرآن، اور قرآن کے لیے ہمارا ایمان ہے کہ تمام پچھلی کتابوں کو اس میں مرج کر دیا گیا ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا تم تصدیق کر لو میری باتوں کی۔ تو آپ غور کریں کہ یہاں آج ہم کو اطیع اللہ و اطیع الرسول بالکل کلیئر اور نظر آ گیا کہ وہ جناتوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا کہ اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، قبول کر لو
داعی اللہ کو، جو اللہ کی طرف تمہیں پکار رہا ہے، اپنی شخصیت کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی شخصیت کی طرف آپ کو نہیں بلاتے تھے۔ وَآمِنُوا بِهِ، اور ایمان لے آؤ، یعنی عمل کے ساتھ زندگی، پریکٹس مسلم بن کر دکھاؤ، ایمان لے آؤ۔ اس کا ریوارڈ تمہیں یہ ملے گا کہ یغفر لکم، تمہاری اگر زندگی میں شرک نہیں ہوا، تمہاری زندگی اگر قرآن کے مطابق باعمل ہے، تو وہ تمہیں بخش دیں گے اللہ تعالیٰ۔ من ذنوبکم، تمہارے تمام گناہوں سے تم کو بخش دیں گے۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور بچا لیں گے تم کو درد دینے والے عذاب سے۔ یعنی آپ نے دیکھا 2 لفظوں میں پوری کہانی سمو دی گئی کہ اللہ کی کتاب پچھلی کتاب سے تصدیق کر رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے، اور اللہ کے رسول اللہ کی کتاب کی طرف بلاتے تھے، جسے اطیع الرسول بھی کہا جاتا ہے، اور گرامیٹیکلی بھی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت مرج ہو کر ایک ہی اطاعت بنتی ہے، اور آپ خود اس قرآن سے تصدیق کر لیں۔ آگے دیکھیں وہ پھر اور اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں وَمَن لَا يُجِبْ، اے لوگوں جو قبول نہیں کرے گا داعی اللہ کو، اللہ کی طرف پکارنے والے کو قبول نہیں کرے گا۔ ہم لے آتے ہیں ان کے کپڑوں کو، ان کے دنداسے کو، ان کی چپل کو، ان کی پگڑی کو، جبکہ آپ کو کلیئر پچھلی آیتوں سے ثابت کر دیا گیا کہ جناتوں نے کہا وہ کتاب کی طرف بلا رہے ہیں، ہم نے کتاب غور سے سنی ہے، اور جو قبول نہیں کرے گا اس پکارنے والے کی پکار کی طرف، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ یہ بات اچھی طرح جان لے کہ وہ اللہ کو نہ تھکا سکتا ہے، نہ ہرا سکتا ہے، نہ اللہ کے آرڈر کو وہ کہیں کھسکا سکتا ہے، وہ ہرا نہیں سکتا اللہ کو زمین میں۔ یعنی اگر اس نے عمل نہیں کیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور نہیں ہوگا اس کے لیے قیامت میں اس اللہ کے سوا کوئی اولیاء۔ ہم نے قیامت کو کیوں ایڈ کیا، قیامت کا ایڈیشن کیوں کیا؟ کیونکہ آج اگر آپ اور میں عمل والے ہوں یا نہ ہوں، ہمیں بہت سے دوستوں کی سرپرستی حاصل ہے، ہمیں کئی فیلڈ میں اچیومنٹ حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر کتنے مہربان ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں ہوگا، اور اطیع اللہ و اطیع الرسول اس قرآن پر عمل کر کر ہی حاصل ہوگا۔ اور تم اپنی نافرمانی، اگر پوری دنیا نافرمان ہو جائے تب بھی وہ اللہ کے امینڈمنٹس میں، کوئی اللہ کی بات میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ تمہارے انبیاء کرام بھی، وہ بھی تمہارے ولی نہیں ہوں گے، تم اللہ کے یہاں اللہ کے سوا کسی کو اپنا سرپرست نہیں پاؤ گے۔ اولئک فی ضلال مبین، اور یہی لوگ جو اللہ کی پکار کو، پکارنے والے کی پکار کو قبول نہیں کرتے، یہ سب سے بڑے گمراہ ہیں، جس میں شک کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب سے کلیئر اللہ فرماتے ہیں ضلال مبین، بالکل کلیئر وہ اللہ کی معاملے میں غلطی برت رہے ہیں کہ اگر اللہ کی کتاب سے دین کو نہیں سمجھتے۔ اسی کے ہی ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل پر بلا رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی آیتوں میں سماعت بصارت دل کی بات ہوئی تھی کہ اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے دل کو صحیح جگہ استعمال کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے، تمہیں اللہ کی شان نظر آئے گی، تمہیں سپریم اتھارٹی صرف اور صرف اللہ کی نظر آئے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولم یرو، کیا لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، ان اللہ، یہ کہ اللہ وہ ذات پاک ہے جو خلق السماوات والارض۔ تو یہ تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے جب ان سے پوچھا جائے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے اللہ نے۔ اہل کتاب سے بھی پوچھا جاتا تھا کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، تو وہ کہتے تھے اللہ نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ کویسچن ہے جو تم سب مانتے ہو، تمہیں دکھائی نہیں دیتا، سب سر مٹکائیں گے، ہاں ہمیں نظر آتا ہے یہ اللہ نے پیدا کیا آسمان زمین،
تو آگے بھی سنو، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، وہ تھکا نہیں ہے ان دونوں کو پیدا کر کے، بقادر، اے لوگوں غور سے سنو کہ اللہ ابھی تھکے نہیں ہیں، اور اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ ان یحیی الموتیٰ، یہ کہ اب وہ دوبارہ جو زندگی دیں گے مردوں کو، وہ آسمان زمین بنا کر اللہ تھکے نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ، اہل کتاب، آج کا مسلمان، ہر کوئی اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، تو سنو اللہ دوبارہ تمہیں پیدا کریں گے، اور یہ وہ دن ہوگا کہ الہامی کتاب پر کتنا عمل کیا اور نبیوں کی اطاعت کو کوئی الگ کتاب سے دیکھا یا اللہ کی کتاب سے نبیوں کی اطاعت کو نکالا اور سمجھا، تو یاد رکھو کہ بلا انہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، کفر کرنے والے اپنا انجام دیکھ لیں کہ جس دن انہیں پیش کیا جائے گا کفر کرنے والوں کو آگ پر، پھر اللہ تعالیٰ ان کفر کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ ہاں اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی تمہیں کوئی دلیلیں چاہیے ہوتی تھی نا، اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی تم کسی اور کتاب کو دین سمجھتے تھے نا، تم نے لوگوں کو کنفیوز کر دیا تھا۔ الیس ھذا بالحق، اب دیکھو یہ آگ، الیس ھذا بالحق، اب یہ آگ برحق ہے کہ نہیں؟ قولو، وہ اس دن اعتراف جرم کر کے کہیں گے بلا، ہاں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اب آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، کانوں سے بھی سن لیا، دل نے بھی گواہی دی کہ کہاں کھڑے ہو، کاش اس کا فائدہ پہلے اٹھا لیتے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اب دکھ رہا ہے، وہ کہیں گے وَرَبِّنَا، اے ہمارے رب آپ کی قسم، ہاں یہ سب اب ہمیں دکھ رہا ہے اور اب ہم اسے مان گئے، لیکن اعتراف جرم قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اب چکھنا پڑے گا عذاب، کیونکہ تمہیں ٹائم ملا تھا دنیا کی زندگی تک، اس لیے ہماری سانسیں، ہماری زندگی اس وقت بہت بڑا عطیہ ہے کہ ہم خود بھی عمل کر لیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت ہی پر چلنا ہے تو اللہ کی کتاب کو پروموٹ کریں، لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کریں کہ اطیع اللہ الگ نہیں ہے اطیع الرسول سے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کی گرامر آپ دیکھ لیجئے، یہ ایک ہی اطاعت کہلاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چکھو اب عذاب بما کنتم تکفرون، جو تم نے دنیا میں کفر کیا تھا، دنیا ہی میں تمہیں اقرار جرم کا وقت بھی دیا گیا تھا، آج کا اعتراف تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا، فاصبر۔ اور اب اللہ کے رسول کی طرف اللہ متوجہ ہو کے کہتے ہیں اے نبی آپ جمے رہیے اپنے موقف پر، آپ ڈٹے رہیے، اور یہ میرے اور آپ تک بھی میسج پہنچ رہا ہے کہ اگر دنیا بھی پوری بغاوت پر اتر آئے، اگر دنیا بھی اللہ کی کتاب سے اطیع اللہ و اطیع الرسول نہیں سمجھتی، تو اے نبی آپ ڈٹے رہیے گا کما صبر اولو العزم، جیسے جو ڈٹے رہے، صبر سے کام لیا ہمت والے رسولوں نے۔ دیکھیں جو اللہ کی کتاب کے مطابق حق پر قائم رہتا ہے انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ ہمت والا۔ کیونکہ دیکھیں ہمیں کئی رشتوں سے دکھ ملتا ہے، ہمیں اور دیکھیں رشتے وہ چیز ہیں جو ہماری زندگی ہیں، تو جب ان سے دکھ ملتا ہے نا، غیروں سے دکھ ملتا ہے تب بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن جب اپنے والوں سے دکھ ملتا ہے اس سے بڑا غم شاید کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ بھی آزمائش ہے کہ اگر کوئی نہ مانے تو تم اپنے رب کی طرف ہو جاؤ اور اپنے رب کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، جیسے کہ ہمت والے رسولوں نے کیا۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، کسی کے لیے جلدی مت کرو، نہ اس کو بد دعا دو، نہ اس کے برے انجام کے لیے جلدی کرو۔ اللہ کا یہ طریقہ کار ہے، اللہ انسان کے دل کی نوعیت کو دیکھتے ہیں، اس کی سماعت بصارت کے استعمال کو دیکھتے ہیں، اس کے عزم کو دیکھتے ہیں، اس کی محبت کو دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی کہاں سے چڑھ کر آ رہا ہے،
اور کہاں پہنچے گا، اور اسے جب اللہ تعالی حق پوری طرح سے کھول دیں گے تو وہ کتنا لوگوں سے ڈرے گا، اسے کتنی غیر اللہ کی باتیں اچھی لگیں گی اور کتنی اس کو اللہ کی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ یہ سب تو انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی حالت نہیں بدلتے جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلے گا۔ تو جلدی کسی کے لیے بھی مت کیجیے، آپ کا کام ہے، انبیاء کرام تک کا کام ہے بات کو پہنچا دینا، دلوں کو بدلنا تو اللہ دیکھتے ہیں، انسان کو دیکھنے انسان کے ایٹیٹیوڈ کے بعد۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا اتنی کم ٹائمنگ پر بیس کرتی ہے، یہ دنیا اتنا کم وقت ہے بنسبت ہمارے مرنے کے بعد ایک برزخ کی زندگی، پھر اس کے بعد اٹھائے جانے پر قیامت کی زندگی، قیامت کے میدان کا ٹائم پیریڈ، اور پھر جنت کا داخلہ، اور پھر وہاں اینڈ لیس لائف۔ یہ سب چیزیں دنیا کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ نے اس کی اگزامپل کچھ یوں دی کہ کأنہم، گویا یہ کہ وہ گناہگار یوم یرونا، جس دن وہ دیکھیں گے ما یوعدون، جن باتوں سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا، جس دن یہ خود اپنی آنکھوں سے وہ دن کو دیکھیں گے، وہ تمام وقتوں کو دیکھیں گے، تو انہیں یہ احساس ہوگا کہ لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، نہیں وہ رہے اس دنیا میں مگر ایک گھڑی دن کے ایک دن میں سے، ساعۃ من النہار، ایک دن کی کچھ گھڑی وہ اس دنیا میں رک کر آئے ہیں، نہ ہی پورا ایک دن جس میں صبح بھی ہے، شام بھی ہے، رات بھی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہار میں سے ایک گھڑی۔ سوچئے، یہ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے، اور نہ اللہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ اللہ بڑا چڑھا کر بات کرتے ہیں۔ سوچئے کہ ہم اس دنیا میں اتنے کم ٹائم کے لیے آئے اور ہم کتنے سیلفش ہیں، ہم نے اللہ کے یہاں کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آج ہی آنکھیں کھول دیتے ہیں کہ دیکھو تم اپنی اسٹریٹجی اب خود بناؤ کہ تم اس دنیا میں ایک پل کے لیے آئے ہو۔ بلاغ، اور یہ باتیں سب تک پہنچا دی گئی ہیں۔ فہل یہلک، بس نہیں ہلاک ہوں گے، الا القوم الفاسقون، لیکن برباد کون ہوگا؟ جو نافرمان ہوگا۔ تو اب ہم سب دنیا بھی چاہتے ہیں، آخرت بھی چاہتے ہیں، اور آگ کے عذاب سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اچھی دنیا بھی چاہیے تو تب بھی ہمیں اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، اور ان عمل میں سب سے بہترین عمل کہ آپ کے اندر شرک نہ ہو، آپ اللہ کی توحید کو سمجھ سکتے ہوں تو خدا را اللہ کی باتوں کے ساتھ دوسری باتوں کو مت ملا کر لوگوں کو مت بتاؤ کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی اور باتیں دین کی حیثیت رکھتی ہیں جس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیں بلانا ہے، تب جا کر ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کے سبجیکٹ میں انشاءاللہ کوالیفائی کر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید اور شرک کا فرق نصیب فرمائے، اور اللہ سب کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اے مسلمانوں، ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے کون سا شرک آج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔